انس ہم آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ 7 دن سے تقریباً یہ تمام جو رسومات ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں پر کس قسم کا عوامی سینٹیمنٹ آپ نے دیکھا براہ راست، اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے شیئر کر سکیں؟ بہت بہت شکریہ افسا صاحبہ فار ہیونگ آن دا شو۔ دیکھیں، مجھے آج 8واں روز ہے۔ میں نے تہران میں جو ہے تقریباً 6 روز نکالے اور گزارے، اور اس کے بعد پھر میں مشہد آیا، اور قم میں بھی میں نے فیونرل اٹینڈ کیا، کور کیا، اور تہران میں بھی کیا، اور ابھی مشہد میں بھی کر رہا ہوں۔ مشہد کا جو نماز جنازہ ہے وہ سب سے بڑا اب تک ہے، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ جسٹ ٹو گیو یو اے اسٹارٹ، پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر 7 ملین لوگ، گویا 70 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو کہ صرف مشہد آئے ہیں، اور انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ آج آنے والے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہوگی۔ وہ تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ کے قریب جو ہے وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ اس جنازے کے اندر شرکت جنہوں نے جو کریں گے، اور اوور آل جو بریل تک میں جو رہیں گے وہ 1.5 سے 2 کروڑ لوگ ہوں گے۔ سینٹیمنٹ کی آپ نے بات کی، تہران کے اندر تو یہ بڑی کلیئرٹی تھی کہ یہ سیز فائر ایک ٹیمپریری سیز آف فائر ہے، جو کہ جیسے ہی فیونرل ختم ہوگا وہ ریسٹور کر دیں گے۔ امریکی سائڈ اس کے اوپر حملہ اپنا ریسٹور کرے گی، اور بالکل عین ان کی امیدوں کے مطابق امریکہ نے اسی طرح کیا۔ غصہ پایا جاتا ہے، بہت زیادہ غصہ پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایگریمنٹ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ جینوئنلی غصہ پایا جاتا ہے کہ اب تک ایگریمنٹ کی، کیونکہ کلاس کے اوپر عمل درآمد پوری طرح نہیں ہو سکا ہے، تو اس کے حوالے سے حکومت کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں لوگ۔ اور ایک چیز جو بڑی کلیئر ہے، جو بڑی واضح ہے، وہ ایرانی عوام نے اپنی جو یونٹی ہے وہ اپنی شو کر دی ہے۔ جو ویسٹرن میڈیا رپورٹس تھی ہیں، ویسٹرن انٹیلیجنس اسیسمنٹ تھے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی ڈس انٹیگریشن ہمیں نظر آتی تھی ان رپورٹس کو پڑھ کے۔ یہ پچھلے 7 دن کے اندر جو افیئر چل رہا ہے اس میں یہ چیز تو بڑی واضح ہے کہ ایرانی عوام نہ کہ صرف متحد ہیں، بلکہ اپنے سپریم لیڈر کے پیچھے کھڑے ہیں، اور اپنے سسٹم میں بھی اتنا ہی یقین رکھتے ہیں جنتا ان کو پہلے دن تھا۔ انس، یہ جو دوبارہ سے حملے ہوئے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ایرانی عوام کے لیے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ ہوگا؟ جی بالکل، ایرانی عوام کے لیے بالکل ایکسپیکٹڈ تھا، اور اسی وجہ سے ایرانی عوام نے کبھی بھی مطلب آپ سمجھیں کہ سپونٹینیسلی تہران میں جو ہے وہ روزانہ شام میں لوگ نکلتے ہیں اور جھنڈے لے کے نکلتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، سولیڈارٹی شو کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ چونکہ ختم نہیں ہوئی تو اس لیے یہ پروٹیسٹ اور سولیڈارٹی چلتی رہے گی۔ وہ پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا اور جنگ بندی کسی حد تک لے کے آئے، کوئی ایگریمنٹ مفاہمتی یادداشت ہوئی، جس کی بدولت آج جو ہم سینز دیکھ رہے ہیں مشہد کے اندر، اس سے پہلے قم میں اور اس سے پہلے تہران میں، وہ اسی ثالثی کی بدولت ہوا۔ لیکن تہران کے لوگوں کے نزدیک، ایران کے لوگوں کے نزدیک جنگ جو ہے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی، صرف اس میں ایک عارضی طور پر وقفہ آیا تھا۔ جی ٹھیک ہے ایمبیسڈر صاحب، یہ تو ایک عوامی جذبہ جو انس ہمیں بتا رہے ہیں، براہ راست وہاں پر دیکھ رہے ہیں، لیکن اب جو حملے شروع ہوئے ہیں پچھلے 2 دنوں میں، اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سیز فائر آفیشلی، کیونکہ آفیشلی تو ختم نہیں ہوا تھا، صدر ٹرمپ کا بیان ضرور تھا، تو آفیشلی اس وقت یہ سیز فائر ختم ہے؟ نہیں، آفیشلی آپ نے صحیح کہا، اناؤنسمنٹ بھی آفیشلی نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، صدر ہیں اور ایک بہت مضبوط ترین ملک کے صدر ہیں، اور ان کے بیانات کو اگر دیکھا جائے تو ان کے بیانات میں ایک ہی سانس میں 2-3 اس کے زاویے نکلتی ہیں۔ تو پہلا زاویہ تو یہی تھا کہ اس ایم او یو کو میرے خیال میں، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے خیال میں، ابھی ان کی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کے اپنے خیال میں کہ یہ ایم او یو ختم ہو گیا، اور پھر ساتھ میں انہوں نے بہت ساری اور باتیں کرتے کرتے اسی سانس میں انہوں نے کہا کہ لیکن یہ جو نیگوشیشن ٹیم ہے وہ نیگوشیشن کے لیے بھی اپنے جاری رکھے گی نیگوشیشن۔ تو یہ تمام باتیں ایک سانس میں اتر گئے ہیں۔ اس وقت زمینی حقائق کیا ہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ کیا جذبات ہیں، رس صاحب نے بتا دیا آپ کو تمام زمینی حقائق۔ یہ اس وقت ہسٹری میں سب سے بڑا ایک اجتماع ہے فیونرل کا۔ اس سے پہلے اتنا بڑا اجتماع جو ہوا وہ آیت اللہ روح اللہ خمینی صاحب کے وقت میں ہوا تھا، یا تو اس لحاظ سے، اور اس سے پہلے آج سے کوئی 70 برس پہلے وہ ہوا تھا مہاتما گاندھی کا، جو کہ صرف 4 ملین کا تھا، اور اس کے بعد کمال ناصر صاحب کا تھا، وہ بھی کوئی اس سے کم تھا۔ لیکن یہ آپ دیکھیں، اور پھر پورٹ بینیڈکٹ کا جو تھا ہوپ کا، وہ صرف اس میں 50,000 لوگ تھے۔ خیر وہ یورپ کا معاملہ ہے، لیکن یہاں یہ اس وقت ہسٹری میں مثال نہیں ملتی۔ یہ تمام اس پہ جتنے بھی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں وہ اتفاق رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ استقامت جو ایرانی قوم میں ہے، وہ استقامت ہے، وہ ریزالو ہے،
وہ ریزیلینس ہے اور اس جو جنگ ان پر مسلط کی گئی دنیا کے انٹرنیشنل قانون کی یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے آرٹیکل 2 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو اسرائیل اور امریکہ نے 28 فروری کو جنگ مسلط کی، اس کے وجہ سے وہ قوم جس میں پہلے کچھ تھوڑی جو درانیں پڑی ہوئی تھیں وہ بھی ختم ہوئی کافی حد تک، بلکہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی اگر ہیں بھی تو وہ سارے کے سارے ہوتے اب یہ قوم ایک متحد ہو۔ لیکن جنگیں جو لڑی جاتی ہیں اس میں اور بھی بہت سارے ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایران نے بالکل استقامت دکھلائی اور ایران نے ایک ریزیلینس اور دنیا کے سامنے ثابت کر دیا کہ ایک وہ قوم جو کہ مڈل کا پاور کنٹری ہے، صرف 30 بلین کی ان کی عسکری بجٹ ہے اور اس کی اگینسٹ دنیا کے سب سے ایک پاور جو سپر پاور ہے، عسکری پاور ہے، جس کی بجٹ 996 بلین اور اگلے سال 1.5 ٹریلین ہو جائے گا، وہ سامنے کھڑی تھی اور وہ دلدل میں پھنس گئی۔ اب یہاں بات آ جاتی ہے، آپ نے میڈیٹر کا بھی ذکر کیا، یہاں بات آ جاتی ہے کہ پاکستان نے اس دلدل سے نکالا ہے در حقیقت امریکہ کو بھی، اور ایران کے لیے بھی یہ مناسب نہیں تھا اور ایران کے لیے بھی ایک اس میں مزید مشکلات سامنے آ رہی تھی۔ اور بات ہے یہ جو ثالث ممالک ہیں، کیونکہ قطر کے وزیر اعظم کا بھی ایران پہ رابطہ ہوا اور کامران یوسف صاحب کی خبر کے مطابق پاکستان کی کوششیں بھی جاری ہیں، اس پہ میں آتی ہوں آپ کی طرف دوبارہ اگر آپ کی اجازت ہو۔ فیصل شاہ صاحب، یہاں پر یہ جو واقعات 2 دن سے چل رہے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنگ ایک بار دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے یا مسل فلیکس کر رہے ہیں دونوں طرف سے؟ ایک طرف سینٹیمنٹ ہے جو نماز جنازہ کے دوران عوام کا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران کی کارروائیاں ہیں، اور دوسری طرف امریکہ MOU کے بعد جو سبکی صدر ٹرمپ کو جس کا سامنا تھا وہاں پر ڈومیسٹکلی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ شکریہ آپ صاحب، مجھے آپ نے پروگرام میں لیا۔ دیکھیں، جب یہ ہوا تھا نا MOU تو اس وقت بھی تمام تقریباً اینالسٹ کی یہ رائے تھی، اور جیسے آپ کے نمائندے نے بھی بتایا تہران سے کہ وہاں بھی یہی سینٹیمنٹ تھا کہ یہ عارضی ہے، یہ کوئی بہت زیادہ اسٹیبل سیز فائر نہیں ہوگا، یا MOU جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی ویل گراؤنڈڈ قسم کا نہیں ہوگا، اس میں یہ چیزیں آتی رہیں گی۔ اور اگر آپ ہم لوگوں کی سب کی اسٹیٹمنٹس اٹھائیں، پروگرامز دیکھیں پرانے، تو ہم یہی کہتے رہے کہ یہ اسی طرح چلتا رہے گا، لیکن کیا یہ دوبارہ فل فلیج وار کی طرف جائے گا اور تمام وہی صورتحال ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ اس کے مجھے چانسز فی الحال نظر نہیں آتے۔ ہاں، یہ اسکرمشز ہوتی رہیں گی اور یہ ریٹیلیشن اور ایکشن اور ری ایکشن یہ ہوتا رہے گا۔ دیکھیں، امریکہ، میں ایک تھیوری پہ بلیو کرتا ہوں، اور میں یہ تھیوری آپ کے پروگرام کے توسط سے پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے لیے ایران بہت ضروری ہے اس خطے میں۔ اگر ایران ہوگا تو امریکہ کا جواز ہوگا اس خطے میں رہنے کا، اور یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ پچھلے کئی دہائیوں وہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، امریکہ نے ایران کو تھریٹ بنا کے پیش کیا ہے خطے کے ممالک کو، اور ان کو یہ بتایا ہے کہ تمہارا اصل دشمن اسرائیل نہیں ہے بلکہ ایران ہے، اور ایران کے خلاف میں تمہیں بچاؤں گا۔ اسرائیل کی اس وقت یہ آبجیکٹو ہے اس کا الٹیمیٹ کہ امریکہ آیا ہوا ہے اس خطے میں ساز و سامان لے کے، تو مل کے ایران کو نیست و نابود کر دو۔ لیکن امریکہ کا اسٹریٹجک آبجیکٹو یہ نہیں ہے، اس کا اسٹریٹجک آبجیکٹو میں ایران کو ایک ایسا ملک رکھنا ہے جو کم از کم تھریٹ ریڈیٹ کر سکے، اس کو بالکل پیرالائز نہیں کرنا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ بالکل ایران کے اوپر چڑھ دوڑے گا، اور جس طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور یہ کر دیں گے، ایسا نہیں ہونے والا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، جنوری میں چلے جائیں 2026 میں، آپ کو ایرانی عوام سڑکوں پہ نظر آ رہی تھی، اور اسرائیل اور امریکہ کہہ رہے تھے کہ آگے چلو، ہم پیچھے سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب آپ دیکھیں کہ ایرانی عوام کا اپنی حکومت کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ امریکہ نے تو انفیکٹ اس خلش کو پر کر دیا، اس نے تو ملا دیا ہے، اس نے تو رجیم کو اسٹرانگ کر دیا ہے، اس نے تو انڈورس کر دیا، اسی رجیم سے تو ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، اسی سے تو بات چیت ہو رہی ہے، جس کو وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، یہ بالکل کوئی ریلیونٹ نہیں ہے، یہ کنٹروورشل ہے اور ہم اس کو ہٹا دیں گے، وہ تو نہیں ہوا، انہوں نے تو اس کو انڈورس کیا۔ اب انہوں نے جان کی کیا ہے یا یہ ہو گیا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن میری تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ امریکہ کے حق میں گئی ہے، امریکہ کے حق میں گئی ہے بات، ایران کے بھی حق میں گئی ہے، امریکہ کے بھی حق میں گئی، کیونکہ ایران اسٹرانگ ہو گیا اور اب امریکہ جو ہے وہ اس خطے میں اس کے رہنے کا جواز بھی اسٹرانگ ہو گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔